جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں حرم کے اندر سویا ہوا ہوں، خواب میں مجھے آواز دی گئی کہ اپنی نظر کو، منت کو پورا کرو جو آپ نے اپنے رب کے لیے مانی تھی۔ تو عبد المطلب نے ایک مینڈا ذبح کر کے منت پوری کر لی۔ پھر سوئے، پھر خواب آیا یہ نہیں کسی بڑی چیز کی منت پوری کرو، تو پھر آپ نے ایک بیل لیا اور اس بیل کو ذبح کر کے منت کو پورا کرنا چاہا، بیل ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ تو پھر جب سوئے، پھر تیسری مرتبہ خواب آیا کہ اے نہیں اس سے بھی کوئی بڑی چیز قربان کرو، تو پھر آپ نے ایک اونٹ لے کر ذبح کیا اور اس کے ذریعے اپنی منت کو پورا کرنا چاہا۔ تو پھر جب چوتھی مرتبہ سوئے، پھر خواب آیا کہ نہیں منت تو اس سے بھی بڑی چیز کی ہے جس کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ نے پوچھا خواب ہی کے اندر پھر وہ کیا، کون سی منت ہے؟ کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرو۔ اب جب خواب میں بتلایا گیا نا تو وہ یاد آ گیا، او عرصے کے بعد میں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ مجھے تو نے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا تیرے رستے کے اوپر قربان کروں گا۔ جب یہ بات آپ کو یاد آئی تو آپ نے 10 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کے سامنے اپنے خواب والی تفصیل اور پیچھے اپنی منت مانے والی تفصیل وہ ساری رکھی کہ اور پھر اب مجھے خواب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے بیٹوں کو ایک بیٹا اللہ کے رستے کے اوپر قربان کرو، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کے 10 بیٹوں میں سے جس نے یہ کہا کہ ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر گزریے، میں اس کے لیے تیار ہوں، وہ آپ کا بیٹا جناب محمد رسول اللہ کا والد محترم جناب عبداللہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے حامی بھری، لیکن دوسروں نے کہا ہم بھی تیار ہیں۔ تو پھر جناب عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی پھر قرے کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں، قرہ ڈالیں گے، ٹاس کریں گے، قرہ جس کے نام کے اوپر نکلا اسی کو ذبح کیا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ایک ایک تیر کے اوپر اپنا اپنا نام لکھ کر لاؤ۔ تو تمام بیٹوں نے ایک ایک تیر لیا اور ہر تیر کے اوپر ہر بیٹے نے اپنا نام لکھا۔ جناب عبد المطلب اپنے ان بیٹوں کو لے کر جہاں تیر کے ذریعے فال نکالا جاتا تھا، قرہ نکالا جاتا تھا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلے جمعے پہ بتائی تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام کیا تھا؟ وہ حبل حضرت حابیل جو حضرت آدم کے بیٹے پہلے اور کائنات کا پہلا شہید تھا اس کے نام کے اوپر تھا، اور جو کعبہ کا متولی تھا وہی حبل کا بھی مجاور تھا۔ اس کے پاس جا کر لوگ فال نکالتے تھے عرب کے طریقے کے مطابق۔ تو وہاں یہ 10 بیٹے اور جناب عبد المطلب ان 10 تیروں کو لے کر گئے اور حبل کو اس مجاور کو دیا کہ تو قرہ ڈال۔ اس نے قرہ ڈالا تو اس قرے میں بھی نام لکھنا جناب عبداللہ کا، کہ قربانی کس کی کرنی ہے؟ عبداللہ کی کرنی ہے۔ تو اب بھائی پہلے عبداللہ خود تیار ہو گئے، اب تیروں کے ذریعے جب ٹاس کیا گیا تو تب بھی جناب عبداللہ کا نام نکلا، تو اب تو کوئی رکاوٹ نہیں بنی۔ جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو تیار ہو گئے کہ میں اس بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اب جب ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے اور بات مکہ کے اندر مشہور ہو گئی، تو سب سے پہلے جناب عبداللہ کی بہنیں آڑے آ گئی کہ ابا جی ہمارے بھائی کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور فدیہ دے دیں، ہم اپنے بھائی کو ذبح نہیں کرنے دے دیں گے۔ تو جناب عبد المطلب نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد جناب عبداللہ کا ننھال قبیلہ مخزوم وہ آڑے آ گئے، عبد المطلب آپ کوئی اور فدیہ دے دیں، آپ اگر اپنے اس بیٹے کو ذبح کریں گے تو اس کی ماں تڑپ جائے گی، وہ کہاں جائے گی، آپ یہ کام نہ کریں۔ اور جناب عبد المطلب نے ان کی بات کو بھی رد کر دیا، کیونکہ خوابوں کا ایک سلسلہ تھا اور پھر تیروں کی ایک تقسیم کے ذریعے بھی جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ اس کے بعد قریش مکہ کا ایک بھاری بھرکم وفد وہ جناب عبد المطلب کے پاس آیا کہ عبداللہ کے بدلے میں اگر دیت کے لیے مال چاہیے تو ہم قریش کے سردار آپ کو مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، لیکن اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی رسم چل پڑی تو یہ رسم رکے گی نہیں،
لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے چلے جائیں گے منت مان مان کر، اور یہ ایک نیا طریقہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو تھمنے کا نام نہیں لے گا۔ تو جناب عبد المطلب مال ہم اکٹھا کر دیتے ہیں دیت کے طور پر، آپ اس مال کو اس کی دیت کے طور پر صرف کر دیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو پھر قریش مکہ نے کہا کہ ایک نیا طریقہ اپنانے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بضد ہیں تو حجاز کے علاقے میں ایک کاہنہ عورت موجود ہے، اس کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، جو فیصلہ وہ کر لے گی اس منت کے بارے میں وہ آپ مان لیں۔ تو جناب عبد المطلب نے مجبور ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اس کاہنہ کے پاس۔ تو بنو مخزوم قبیلہ کے لوگ، آپ کے جو سسرالی تھے حضرت عبداللہ کے جو ننہال تھے، اور جناب عبد المطلب کے سسرالی تھے وہ، اور قریشی سرداروں کے کچھ لوگ، اور جناب عبد المطلب کے قبیلہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ مکہ سے مدینے کا سفر کرتے ہیں، جو ابھی تک یثرب ہے، حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں، اور مدینہ میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کا نام قطبہ ہے وہ تو خیبر کے علاقے میں رہتی ہے۔ اس کے پاس یہ وفد پہنچا اور پورا خواب جناب عبد المطلب نے پیش کیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ جو فیصلہ آپ کریں گی وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو تابع ہے نا موکل، وہ موکل وہ جب آئے گا تو کل آنا، میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گی، اس سے۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، عقیدے کا بیڑا غرق نہ کر دینا۔ یہ ہے زمانہ جاہلیت کی بات کہ وہ کاہنہ کے پاس جا رہے ہیں، ابھی تک رسول اللہ کا میلاد شریف نہیں ہوا، لوگ کاہنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اور عقیدے کو درست کرنے والی بات میں نے جو کی رک کر، وہ یہ ہے کہ جب میرا نبی مبعوث ہوا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے جا کر غیب کے حالات معلوم کرے، پھر وہ جو غیب کے حالات بتلائے، یہ اس کاہن کی غیب کی بتلائی ہوئی بات کی تصدیق کرے، فقد بری مما نزل علی محمد، تو جو جناب محمد پر نازل ہوا ہے وہ اس سے بری ہو چکا ہے۔ تو اس کاہنہ نے کہا کہ کل آنا، یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، میں نے اس لیے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو کل آنا، کل پھر وفد پیش ہوا، تو اس نے کہا کاہنہ نے کہ میں نے اپنے موکل سے پوچھا، اس نے مجھے یہ ترتیب بتلائی ہے کہ 10 اونٹ، ایک پرچی کے اوپر 10 اونٹ لکھے اور دوسری کے اوپر عبداللہ لکھے، پھر قرعہ ڈالیں، جب تک قرعے میں عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہیں، 10 کے ساتھ عبداللہ کا قرعہ ڈالیں، عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو پھر 10 کا اضافہ کر کے 20 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کا قرعہ ڈالیں، پھر اگر اونٹوں کا نام نکل آتا ہے تو اونٹوں کو دیت دے دیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلتا ہے تو 10 اور بڑھا دیں، اگلے قرعے میں اونٹ 30 ہو جائیں گے، اور پھر اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مرتبہ جب عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلتے آئے 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، جب عبداللہ کا نام ہٹ جائے اور اونٹوں کے نام کے اوپر قرعہ نکل آئے تو اتنی تعداد میں اونٹوں کو ذبح کر کے اپنی منت کو پورا کر لینا، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو بس انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ پھر یہ خیبر سے یثرب آئے، اور یثرب سے پورے قافلے نے مکہ کا سفر کیا۔ مکہ میں آ کر اور یہ قرعہ ڈالا گیا، پورے مکہ کے لوگوں کے سامنے ڈالا گیا۔ پہلے 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کے نام کے ساتھ قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ پھر عبداللہ کے نام کے اوپر نکلا، پھر 20 اونٹوں 10 اور اضافہ کر کے 20 اونٹوں اور جناب عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالا گیا، تو 20 کے مقابلے میں بھی قرعہ عبداللہ کے نام کے اوپر نکلا، پھر 10 کا اضافہ کیا گیا، 30 اونٹ کیے گئے اور ادھر عبداللہ کا نام لکھا گیا، پھر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا گا، پھر 10 اونٹ اور بڑھائے گئے، 40 اونٹ اور عبداللہ کا قرعہ ڈالا گیا، قرعہ پھر عبداللہ کے نام ہے، پھر 10 اونٹ ڈالے گئے اور اونٹوں کی تعداد 50 ہوئی، پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ پھر عبداللہ کے نام نکلتا ہے، 10 کا اضافہ اور کیا گیا، اونٹوں کی تعداد 60 ہو گئی، عبداللہ کے ساتھ قرعہ نکالا گیا، قرعہ پھر عبداللہ کے نام ہے، پھر 10 بڑھائے گئے، تعداد 70 ہو گئی، پھر عبداللہ کے نام قرعہ نکلا، پھر 10 بڑھائے گئے، تعداد 80 ہو گئی، قرعہ پھر بھی عبداللہ کے نام نکلتا ہے، پھر 10 بڑھائے گئے، اونٹوں کی تعداد 90 ہو گئی،
कुर्रा फिर अब्दुल्ला के नाम निकलता है, फिर 10 बढ़ाए गए, ऊंटों की तादाद 100 हो गई। अब कुर्रा डाला गया तो अब कुर्रा अब्दुल्ला से हटकर ऊंटों के नाम निकला। बस कुरैशा से बाद ताड़ियां मारियां चा। उन्होंने कहा कि चलो नए तरीके से हम बचे हैं बेटों को ज़बह करने के लिए, इस तरीके से तो बचे हैं, अब आपका रब राजी है अब्दुल मुत्तलिब, आप इन्हीं ऊंटों को ज़बह करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐसी बात नहीं, अभी तक मेरा शरह सदर असी भी खुश होने ना धी जमे ता ये जी धी कोमड़ी पवे आ तो सारे आखे ना तुसा किथे बैठे हो राती तुसी सह सह के मैं जाग जाग के तुसा नारा ना मेरा तो गला राती बह गया। फिर मैंने मुताला किया रात को उठकर, फिर सुबह को उठकर मुताला किया, अभी भी आप खामोश बैठे हैं। धी कोमड़ी पवे आता बात सारे आखे ना आना। लेकिन मसला यहां क्या था और यहां भी मसला क्या है, यहां भी बेटे को तो तरजीह है। क्यों भाई, उसका बाबू पुत्र बनना होना। बहरहाल खैर, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 3 दफा मैं कुर्रा डालूंगा तब मैं मुतमईन होऊंगा। फिर कुर्रा डाला गया, फिर 100 ऊंटों के नाम, फिर कुर्रा डाला गया, फिर 100 ऊंटों के नाम, फिर कुर्रा डाला गया, फिर 100 ऊंटों के नाम। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 100 ऊंट मैं ज़बह करूंगा। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की जान छूट गई जनाब अब्दुल्ला की, और 100 ऊंट हरम के अंदर सफा और मरवा के दरमियान जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बह किए। और उनके गोश्त के लिए किसी इंसान को नहीं रोका, जो जितना मर्जी उठा ले, किसी परिंदे को नहीं रोका, किसी दरिंदे को नहीं रोका। जो चीज उन ऊंटों का गोश्त उठा सकती थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आम इजाजत दे दी कि मेरा बेटे के बदले में ये मेरी मन्नत पूरी हो गई है। तो ये तरीका जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कुर्बानी से बचने का मिन जानिबिल्लाह तजवीज़ हो गया, तकदीर इलाही में तजवीज़ हो गया। तो 100 ऊंट ज़बह किए गए।